حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خرید لے وہ اسے آگے نہ بیچے حتیٰ کہ اسے تول لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4601۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ باقی روایت اسی طرح ہے، اس میں یہ ہے حتیٰ کہ اسے قبضے میں لے لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4602۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ غلہ قبضے میں لینے سے پہلے بیچا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4603۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے وہ اسے فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے قبضے میں لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا حکم غلے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4604۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی غلہ نہ بیچ حتیٰ کہ تو اسے خرید کر قبضے میں کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4605۔ ایک اور طریق سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث بیان فرماتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4606۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صدقے کے غلے میں سے کچھ غلہ خریدا، قبضے میں لینے سے پہلے ہی مجھے اس میں منافع ملنے لگا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے یہ بات عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبضے میں لینے سے پہلے نہ بیچ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4607۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم غلہ خریدتے تھے تو آپ ہمارے پاس اس شخص کو بھیجتے تھے جو ہمیں حکم دیتا تھا کہ اسے آگے بیچنے سے پہلے اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے جہاں پر خریدا گیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4609۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بازار کے آخر میں غلہ بغیر ماپے خریدا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی جگہ بیچنے سے منع فرما دیا حتیٰ کہ اسے منتقل کر لیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4610۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تجارتی قافلوں سے غلہ خریدتے تھے۔ آپ نے انہیں منع فرمایا کہ اسی جگہ اسے فروخت کریں جہاں وہ خریدا گیا تھا حتیٰ کہ وہ اسے غلہ منڈی میں منتقل کر لیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4611۔ حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دیکھا کہ جو لوگ ماپے بغیر غلہ خرید کر وہیں بیچ دیتے تھے ان کو سرکاری عمال کی طرف سے سزا دی جاتی تھی حتیٰ کہ وہ اسے اپنی دکانوں پر لے جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4612۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4613۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر گئے۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی کیونکہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے اس سے کچھ جو لیے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4614۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے مشروط قرض اور بیع جائز نہیں، اور بیع میں دو شرطیں جائز نہیں، اور جو چیز تیرے پاس نہیں اس کی بیع بھی جائز نہیں۔
سنن نسائی حدیث نمبر 4615۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جس چیز کا مالک نہیں اس کی بیع نہیں کر سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4616۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے ایسی چیز بیچنے کا مطالبہ کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی۔ میں اس سے اس کا سودا کر لیتا ہوں، پھر میں اسے بازار سے خرید کر لا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تیرے پاس نہیں اس کا سودا نہ کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4617۔ حضرت عبداللہ بن ابو مجالد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع سلف یا سلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں گندم، جو اور کھجور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیع سلف کیا کرتے تھے جن کے متعلق مجھے علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس غلہ یا زمین ہے یا نہیں۔ حضرت ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4618۔ حضرت ابن ابی مجالد سے روایت ہے کہ حضرت ابو بردہ اور حضرت عبداللہ بن شداد کا بیع سلم کی بابت اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گندم، جو، منقع اور کھجوروں میں ایسے لوگوں سے بیع سلم کیا کرتے تھے جن کے پاس ہمارے خیال کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ پھر میں نے حضرت ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4619۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہ لوگ 2-3 سال کے لیے کھجوروں میں بیع سلف کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا، جو شخص بیع سلف کرے تو وہ معین ماپ یا معین وزن میں معین مدت تک کے لیے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4620۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک جوان اونٹ قرض لیا۔ وہ شخص آپ سے اپنے اونٹ کی واپسی کا مطالبہ کرنے آیا۔ آپ نے ایک آدمی سے کہا، جاؤ اس کو ایک جوان اونٹ خرید دو۔ وہ واپس آ کر کہنے لگا، مجھے تو رباعی اونٹ مل رہا ہے جو اس کے اونٹ سے بہت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی دے دو۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو قرض وغیرہ کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4621۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص عمر کا اونٹ واپس لینا تھا۔ وہ لینے آیا تو آپ نے فرمایا، اس کو دے دو۔ لوگوں نے تلاش کیا تو اس کے اونٹ سے بڑی عمر کا اونٹ ملا۔ آپ نے فرمایا، یہی دے دو۔ اس نے بطور تشکر کہا، آپ نے مجھے زیادہ دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں اچھے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4622۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان اونٹ دیا تھا۔ میں اس کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ہاں ضرور میں تجھے اس کی جگہ ایک بہترین بختی اونٹنی دوں گا۔ پھر آپ نے مجھے وہ دی اور بہت اچھی دی۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک اعرابی اپنے خاص عمر کا اونٹ لینے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کوئی اونٹ دے دو۔ لوگوں نے اس کو پوری عمر کا اونٹ دے دیا۔ وہ اعرابی کہنے لگا، یہ تو میرے اونٹ سے بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4623۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کے بدلے حیوان کی ادھار بیع سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4624۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غلام آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ غلام ہے۔ اتنے میں اس کا مالک اسے لینے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بیچ دے۔ آپ نے 2 کالے غلام دے کر اسے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ نے کسی سے بیعت نہیں لی، حتیٰ کہ پوچھ لیتے کہ وہ غلام تو نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4625۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمل کے حمل کی بیع سلف سود ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4626۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4627۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے حمل کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4628۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبل یعنی حمل کے حمل کی بیع سے منع فرمایا، اور یہ ایک قسم کی بیع تھی جو جاہلیت والے آپس میں کرتے تھے۔ کوئی آدمی اونٹنی خریدتا کہ اس کی قیمت اس وقت دوں گا جب یہ اونٹنی مادہ بچہ جنے، اور پھر اس کے پیٹ والی اونٹنی بڑی ہو کر بچہ جنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4629۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کے سودے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4630۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک کے لیے سودے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4631۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر قطر بستی کی بنی ہوئی 2 موٹی چادریں تھیں۔ جب آپ بیٹھتے تو ان میں پسینہ آ جاتا جس سے وہ بوجھل ہو جاتی۔ فلاں یہودی کے ہاں شام سے کپڑے آئے تو میں نے کہا، اگر آپ اس کو پیغام بھیج کر 2 کپڑے ادھار خرید لیں کہ جب سہولت ہوگی تو رقم دے دوں گا تو اچھی بات ہے۔ آپ نے اسے پیغام بھیجا تو وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے، وہ میری رقم دبانا چاہتے ہیں یا یہ چادریں مفت میں لینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو دل میں یقین ہے کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور سب سے بڑھ کر امانت ادا کرنے والا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4632۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی شرط پر بیع ایک سودے میں 2 سودوں اور غیر مقبوضہ چیز کے منافع سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4633۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی شرط پر بیع ایک بیع میں 2 شرطیں اور غیر مقبوضہ چیز کا منافع حلال نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4634۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی شرط پر بیع ایک بیع میں 2 شرطوں اور غیر موجود چیز کی بیع اور غیر مقبوضہ چیز کے منافع سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4635۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودوں سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4636۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ
مزابنہ، مخابرہ اور سودے میں استثناء سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ وہ استثناء معلوم ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4637۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ، معاومہ اور بیع میں استثناء سے منع فرمایا، البتہ عطیے کے درختوں میں مزابنہ یعنی موجود پھل کی بیع خوش پھل کے ساتھ کی رخصت دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4638۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور کے درختوں کو پیوند لگائے پھر وہ درخت بیچ دے تو ان کا پھل پیوند لگانے والے کو ملے گا، الا یہ کہ خریدنے والا شرط لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4639۔ حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیمند لگانے کے بعد درخت بیچے تو اس کا پھل بیچنے والے کو ملے گا، الا یہ کہ خریدنے والا شرط لگا لے۔ اسی طرح جو شخص ایسا غلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو تو اس کا مال بیچنے والے کو ملے گا، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4640۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرا اونٹ چلنے سے عاجز آ گیا، میں نے سوچا اسے وہیں چھوڑ دوں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے آ ملے، آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور اسے مارا بھی، پھر تو وہ ایسے چلنے لگا کہ ساری زندگی کبھی ایسا نہیں چلا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ ایک اوقیہ یعنی 40 درہم میں مجھے بیچ دے۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا بیچ دے، تو میں نے وہ اونٹ آپ کو ایک اوقیے میں بیچ دیا، اور میں نے مدینہ منورہ تک سوار ہو کر جانے کی شرط لگا لی۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے میں آپ کے پاس اونٹ لے کر حاضر ہوا اور آپ سے قیمت طلب کی۔ میں قیمت لے کر واپس جانے لگا تو آپ نے مجھے واپس بلا بھیجا اور فرمایا، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرا اونٹ لینے کے لیے تجھے کم قیمت دی ہے؟ اپنا اونٹ بھی لے جا اور قیمت بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4641۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پانی والے اونٹ پر ایک جنگ میں گیا، پھر انہوں نے لمبی حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ واپسی کے دوران میں اونٹ تھک کر رک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا تو وہ اتنا تیز ہو گیا کہ سب لشکر سے آگے نکل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا اونٹ بہت تیز ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول یہ آپ کی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھے بیچ دے، تجھے مدینہ منورہ تک سوار ہو کر جانے کی اجازت ہوگی۔ میں نے آپ کو بیچ دیا جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت تھی، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی کہ آپ کو انکار کروں۔ غزوے کی تکمیل کے بعد جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں نے آپ سے جلدی جانے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول میں نے نئی شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، کنواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول شوہر دیدہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ چھوٹی چھوٹی کنواری بیٹیاں چھوڑ گئے۔ میں نے ناپسند کیا کہ میں ان جیسی نوجوان لڑکی لے آؤں، اس لیے میں نے ایک شوہر دیدہ یعنی بیوہ یا مطلقہ سے شادی کی جو ان کو علم و ادب سکھائے۔ خیر آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا، شام کے وقت گھر پہنچ جانا۔ جب میں آیا تو میں نے اپنے ماموں کو اونٹ کے فروخت کرنے کا بتایا، انہوں نے مجھے ملامت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں آپ کے پاس صبح کے وقت اونٹ لے کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دی، اونٹ بھی دیا اور لوگوں کے برابر حصہ بھی دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4642۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں ایک اونٹ پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے تو سب سے آخر میں ہے؟ میں نے کہا، میرا اونٹ چلنے سے عاجز آ چکا ہے۔ آپ نے اس کی دم پکڑ کر اسے ڈانٹا، پھر تو وہ اتنا آگے چلا گیا کہ مجھے اس کا سر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔
جب ہم مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا حال ہے، یہ مجھے بیچ دے۔ میں نے کہا یہ ویسے ہی آپ کا ہے، بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بیچ دے۔ میں نے کہا نہیں بلکہ یہ ویسے ہی آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے بیچ دے۔ میں نے یہ ایک اوقیے میں لے لیا۔ ہاں تو سوار رہ، پھر جب تم مدینے پہنچ جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر جب میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں اونٹ لے کر آپ کے پاس گیا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال اس کو تو ایک اوقیہ یعنی 40 درہم تول دے اور ایک قیراط اس کو زائد دے دے۔ میں نے کہا یہ قیراط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زائد دیا ہے، یہ کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے ایک تھیلی میں ڈال لیا، وہ ہمیشہ میرے پاس رہا، حتیٰ کہ ہررا والے دن شام والے آئے تو انہوں نے ہم سے جو چاہا لوٹ لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4643۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو میں اپنے ایک پانی بھرنے والے بدمزاج اونٹ پر سوار تھا۔ میں نے افسوس کرتے ہوئے کہا افسوس، پانی کا نکما اونٹ ہمیشہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا تو مجھے یہ اونٹ فروخت کرے گا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ نے دعا دی اے اللہ اس کو معاف فرما، اس پر رحم فرما۔ پھر فرمایا میں یہ اتنے میں خرید لیا، میں نے یہ اتنے میں خرید لیا، ویسے میں مدینہ منورہ تک اس کی سواری کی تجھے اجازت دیتا ہوں۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے اس اونٹ کو تیار کیا اور آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا بلال اس کو اس اونٹ کی قیمت دے دو۔ جب میں واپس مڑا تو مجھے بلایا، مجھے خطرہ ہوا کہ آپ اونٹ واپس فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تیرا ہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4644۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، میں اپنے پانی ڈھونے والے اونٹ پر سوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنا یہ اونٹ مجھے اتنے میں فروخت کرے گا؟ اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آپ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا مجھے اتنے میں فروخت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یقیناً یہ آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو یہ اونٹ مجھے اتنے میں فروخت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ میں نے کہا جی ہاں وہ آپ ہی کا ہے۔ راوی ابو نضرہ نے کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے ایک کلمہ ہے جو مسلمان عموماً کہتے تھے، تو یہ کام کر لے اللہ تجھے معاف کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4645۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بریرہ کو اس کے مالکان سے خریدا تو اس کے مالکان نے اس کی ولا کی اپنے لیے شرط لگا لی۔ میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دے، ولا اسی کی ہوتی ہے جو پیسے دیتا یعنی غلام کو خریدتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے اسے آزاد کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے اپنے خاوند کے پاس رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں اختیار دیا۔ اس نے خاوند سے اپنی جدائی کو پسند کیا، اس کا خاوند آزاد تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4646۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے اسے خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے مالکوں نے اپنے لیے ولا کی شرط لگا لی۔ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے خرید کر آزاد کر دے، بلا شبہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ گوشت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس کے لیے ہے، ہمارے لیے تحفہ ہی ہے، اور اسے خاوند کے بارے میں اختیار دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4647۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ ان کا ارادہ اسے آزاد کرنے کا تھا۔ اس لونڈی کے مالکان نے کہا ہم لونڈی بیچ دیتے ہیں مگر ولا کا حق ہمیں حاصل ہوگا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا یہ شرط بیع میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ولا اسی کو ملتی ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4648۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس کا سودا کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح نئی خریدی ہوئی حاملہ لونڈیوں کے ساتھ جمع کرنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن دیں۔ نیز آپ نے ہر کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4649۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاع ہر مشترکہ چیز میں ہو سکتا ہے، وہ گھر ہو یا باغ اور کھیت۔ کسی ایک شریک کو جائز نہیں کہ مشترکہ چیز میں اپنا حصہ فروخت کرے، حتیٰ کہ اپنے شریک یعنی ساتھی یا ساتھیوں کو مطلع کرے۔ اگر وہ بلا اطلاع فروخت کر دے تو شریک اس کو لینے کا حقدار ہوگا، الا یہ کہ اسے اطلاع کرنے کے بعد بیچے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4650۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ کے چچا محترم سے روایت ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور آپ اسے اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ اپنے گھوڑے کی قیمت وصول کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز چل رہے تھے، جبکہ وہ اعرابی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لوگ اس اعرابی کو روک کر اس سے گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں، حتیٰ کہ کسی نے اس بھاؤ سے زیادہ بھاؤ لگا دیا جس پر آپ کا سودا طے ہوا تھا۔ اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکار کر کہا اگر آپ نے یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لے، ورنہ میں بیچنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کی آواز سنی تو رک گئے اور فرمایا میں تجھ سے خرید نہیں چکا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو آپ کو یہ نہیں بیچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اسے تجھ سے خرید چکا ہوں۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ اعرابی کہنے لگا کوئی گواہ پیش کریں جو گواہی دے کہ میں نے آپ کو یہ گھوڑا بیچا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ خیر وہ معاملہ طے ہو گیا۔ بعد میں آپ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی تصدیق کی بنا پر۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر قرار دے دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4651۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب خریدنے اور بیچنے والے کا قیمت وغیرہ میں اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کسی کے پاس ثبوت نہ ہو تو معتبر بات وہ ہوگی جو سامان کا مالک کہے یا وہ سودا ختم کر دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4652۔ حضرت عبد الملک بن عبید سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابو عبید بن عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں حاضر تھے کہ ان کے پاس 2 آدمی آئے۔ انہوں نے آپس میں کسی سامان کا سودا کیا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا میں نے اتنے میں لیا، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اتنے کا بیچا۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا مسئلہ پیش ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ آپ کے پاس اسی قسم کا مقدمہ لایا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ بیچنے والے سے قسم لی جائے، پھر خریدنے والے کو اختیار ہوگا، چاہے اس بھاؤ میں لے لے یا پھر سودا چھوڑ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4653۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا تھا اور بطور ضمانت اپنی زرہ اس کو گروی میں دی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4654۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔
کیونکہ آپ نے اس سے اپنے اہل و عیال کے لیے 30 ساع غلہ یعنی جو ادھار لیے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4655۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو ازرع کے ایک آدمی نے اپنا ایک غلام مدبر کیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شخص مجھ سے یہ غلام خریدتا ہے؟ حضرت نعیم بن عبداللہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 800 درہم میں خرید لیا۔ وہ یہ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے وہ اس کی سپرد کر دی اور فرمایا، پہلے اپنے آپ پر خرچ کر، پھر اگر کچھ بچ جائے تو وہ تیرے اہل و عیال کے لیے ہے، پھر اگر تیرے اہل و عیال سے کچھ بچ جائے تو تیرے رشتہ داروں کا حق ہے، البتہ اگر تیرے رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ایسے ایسے اور ایسے، یعنی اپنے آگے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4656۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے جسے ابو مذکور کہا جاتا تھا اپنا ایک غلام مدبر کیا۔ اس غلام کا نام یعقوب تھا۔ اس آدمی کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 800 درہم میں خرید لیا۔ آپ نے وہ درہم اس کے سپرد کیے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فقیر ہو تو وہ پہلے اپنے آپ پر خرچ کرے، اگر کچھ بچے تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، مزید اگر کچھ بچے تو اپنے قریبی اور رشتہ داروں پر خرچ کرے، پھر اگر بچ جائے تو پھر ادھر ادھر یعنی فی سبیل اللہ صدقہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4657۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدبر بیچ دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4658۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بریرہ عائشہ کے پاس آئی۔ وہ اپنی کتابت کے بارے میں ان سے کچھ مدد کی طلبکار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، اپنے مالکوں کے پاس جا، اگر وہ راضی ہوں کہ میں تیری طرف سے کتابت کی پوری رقم یکمشت ادا کر دوں اور تو میری طرف سے آزاد ہو جائے تو میں تیار ہوں۔ بریرہ نے یہ بات اپنے مالکان سے ذکر کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے، اگر وہ تجھے آزاد کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو بڑی خوشی سے کریں، لیکن ولا کا حق ہمارا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خرید کر آزاد کر دے، ولا کا حق اسی کا ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ کی روح سے جائز نہیں۔ جو شخص بھی ایسی شرط لگاتا ہے جو کتاب اللہ کی روح سے جائز نہیں، وہ شرط اس کے حق میں نہیں مانی جائے گی، خواہ 100 دفعہ شرط لگا لے۔ اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ شرط یعنی حکم زیادہ معتبر اور مضبوط ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4659۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے عائشہ، میں نے اپنے مالکان سے 9 اوقیے پر آزادی کا معاہدہ کیا ہے، ہر سال 1 اوقیہ دینا ہوگا، لہٰذا میری مدد فرمائیے۔ ابھی تک اس نے اپنی کتابت کی رقم سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ اسے آزاد کر دیں، اس لیے انہوں نے اس سے کہا، اپنے مالکوں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کریں کہ میں ان کو یہ یعنی ان کی رقم یکمشت ادا کر دوں اور تیری ولا میں لوں گی تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالکوں کے پاس گئی اور یہ بات انہیں پیش کی۔ انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے، اگر وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے تجھے آزاد کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن ولا ہماری ہوگی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، ان کی اس بات کی وجہ سے انکار نہ کرنا، بلکہ خرید کر آزاد کر دو، ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی
پھر فرمایا اما بعد، کیا وجہ ہے کہ لوگ سودے کرتے وقت ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ کی روح سے جائز نہیں؟ جو شخص بھی ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ کی روح سے جائز نہ ہو تو وہ باطل اور مردود ہوگی، اگرچہ 100 دفعہ لگائی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ شرطیں ہی معتبر ہیں۔ یاد رکھو، ولا اسی کی ہوگی جو آزاد کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4660۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4661۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4662۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4663۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4664۔ حضرت ایاس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی فروخت سے منع فرماتے سنا۔ استاد قتیبہ نے کہا کہ میں یعنی استاد سفیان بن عیینہ سے ابو منہال کے بعض حروف اس طرح نہیں سمجھ سکا جس طرح میں چاہتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4665۔ حضرت ایاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین وہد کے ناظم نے وہد کا زائد پانی بیچا تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4666۔ صحابی رسول حضرت ایاس بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زائد پانی نہ بیچو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فالتو پانی بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4667۔ حضرت ابن وعلا مصری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انگور کے نچوڑے ہوئے جوس کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اون پر لدی ہوئی شراب کی 2 مشکیزیں بطور تحفہ پیش کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تجھے علم نہیں کہ اللہ عز و جل نے شراب حرام فرما دی ہے؟ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے یا کھڑے ہوئے ایک شخص سے آہستہ سے کچھ کہا اور جو کچھ اس نے کہا اسے میں اس طرح نہیں سمجھ سکا جس طرح میں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بابت حاضرین میں سے کسی سے پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے آہستہ سے اس کو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے شراب فروخت کرنے کو کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کو بیچنا بھی حرام کیا ہے۔ اس شخص نے دونوں مشکیزوں کے منہ کھول دیے حتیٰ کہ جو کچھ شراب اس میں تھی بہہ گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4668۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سود کی حرمت کی آیات اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی، پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4669۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور غیب کی خبریں بتانے والے کاہن کی شیرینی اور کمائی یعنی نظر و نیاز سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4670۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا اور کتے کی قیمت بھی حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4671۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت حرام قرار دی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ذرا مردار کی چربی کے بارے میں ارشاد فرمائے، اس کے ساتھ کشتیاں لیپ کی جاتی ہیں اور یہ چمڑے کو ملی جاتی ہیں اور لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ حرام ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے کہ اللہ عز و جل نے جب ان پر چربی حرام فرما دی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4673۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی، زائد پانی اور کاشتکاری کے لیے زمین کی فروخت سے منع فرمایا کہ ایک آدمی اپنی زمین اور اس کا پانی کسی کو بیچ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4674۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کی جفتی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4675۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنو کلاب کے ایک چھوٹے قبیلے بنو سعق کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نر کی جفتی کی اجرت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اس نے کہا، بس اوقات اس جفتی پر ہم خوشی سے کچھ دے دیتے ہیں، تو آپ نے اس کی رخصت فرما دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگانے والے کی کمائی، کتے کی فروخت اور نر کی جفتی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4677۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کی جفتی کی اجرت سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4678۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور نر کی جفتی کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4679۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مفلس قرار دیا جائے پھر کوئی شخص اپنا سامان اس کے پاس بعین ہی پا لے تو وہ سامان کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4680۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس آدمی کے بارے میں فرمایا، جب اس کے پاس کسی کا سامان بعین ہی پایا جائے اور اس میں کوئی شک نہ رہے تو وہ اس کے اصل مالک کو دے دیا جائے گا جس نے اسے بیچا تھا، بشرطے کہ قیمت سے کچھ ادائیگی نہ ہوئی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4681۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک آدمی کے ان پھلوں کا نقصان ہو گیا جو اس نے خریدے تھے، اس طرح اس پر بہت قرض چڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا مگر اس سے اس کا پورا قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4682۔ حضرت اسید بن حضیر بن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی چیز ایسے شخص کے ہاتھ میں پائے جو مشکوک اور متہم نہ ہو، اگر وہ چاہے تو اس سے وہ چیز اتنی رقم دے کر جتنی کی اس نے خریدی ہے لے لے، اور اگر چاہے تو اصل چور کا پیچھا کرے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4683۔ حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یمامہ کے گورنر تھے نے بتایا
کہ مجھے مروان نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھا ہے کہ جس آدمی کی کوئی چیز چوری ہو جائے وہ جہاں بھی اسے پا لے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ میں نے ان کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ جب چور سے خریدنے والا شخص مشکوک اور متہم نہ ہو تو اس چیز کے مالک کو اختیار ہے، چاہے تو قیمت دے کر وہ چیز لے لے اور چاہے تو چور کا پیچھا کرے۔ پھر حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ مروان نے میرا خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو لکھا کہ تم یا اسید مجھ پر فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے، بلکہ میں اپنی حدود خلافت میں فیصلہ نافذ کرنے کا مجاز ہوں، اس لیے تم میرے حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔ مروان نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مجھے بھیج دیا۔ میں نے کہا جب تک میں گورنر ہوں میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4684۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا نکاح دو ولی الگ الگ جگہ کر دیں وہ اس خاوند کی ہوگی جس سے پہلے نکاح ہوا، اور اگر کسی شخص نے ایک چیز دو آدمیوں کو الگ الگ بیچ دی تو وہ چیز اس کو ملے گی جس کو پہلے بیچی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4686۔ حضرت عبداللہ بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم قرض لیے، پھر آپ کے پاس کہیں سے مال آیا، آپ نے میرا قرض میرے سپرد کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے اہل و مال میں برکت فرمائے، قرض کا بدلہ تعریف اور ادائیگی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4687۔ حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھی، پھر فرمایا سبحان اللہ، کس قدر سخت حکم اترا ہے۔ ہم خاموش رہے لیکن گھبرا گئے۔ اگلے دن میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کیا سخت حکم تھا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، جبکہ اس کے ذمے قرض واجب الادا ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کے ذمے واجب الادا قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4688۔ حضرت عمران بن حذیفہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لیا کرتی تھیں اور زیادہ لیا کرتی تھیں۔ ان کے رشتہ داروں نے اس بارے میں ان پر اعتراض کیا، ملامت کی اور ناراض ہوئے۔ وہ فرمانے لگی میں قرض لینا نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں نے اپنے پیارے محبوب خاوند صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص بھی قرض لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کرا دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4690۔ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ایک دفعہ قرض لیا۔ ان سے کہا گیا اے ام المومنین آپ قرض لیتی ہیں جبکہ آپ کے واپسی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ فرمانے لگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص قرض لے جبکہ وہ ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی قرض خواہ کو کسی مالدار شخص کے پیچھے لگایا جائے تو اسے پیچھے لگ جانا چاہیے۔ اگر اسے کسی مالدار شخص سے اپنا قرض وصول کرنے کی پیشکش کی جائے تو وہ یہ پیشکش قبول کر لے۔ ظلم یہ ہے کہ مالدار شخص ٹال مٹول یعنی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4692۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادائیگی کی گنجائش رکھنے والا شخص ادائیگی میں ٹال مٹول کرے تو اس کی بے عزتی کی جا سکتی ہے اور اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4693۔
حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار شخص ادائیگی میں حیلے بہانے کرے تو اس کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز اور حلال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4694۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب استطاعت شخص کا ادائیگی سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب کسی قرض خواہ کو کسی مالدار شخص کے سپرد کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ادائیگی کے لیے اسے رجوع کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4695۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری شخص کا جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ساتھی کے ذمے تو قرض ہے۔ ابو قتادہ نے کہا، اس کی ادائیگی کا میں ذمہ دار بنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا ادا کرو گے؟ میں نے کہا، پورا ادا کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4696۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو ادائیگی کرنے میں اچھے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4697۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کبھی نیکی نہیں کی تھی، وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا، وہ اپنے کارندے سے کہتا تھا کہ جو آسانی سے مہیا ہو سکے لے لینا، اور جس میں مقروض کو تنگی ہو وہ چھوڑ دینا بلکہ معاف کر دینا، امید ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ پھر جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مگر میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا، جب میں اسے وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو میں اسے کہتا تھا جو آسانی سے مل جائے لے لینا، اور جس میں دینے والے کو تنگی ہو چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4698۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا، جب وہ کسی تنگ دست کی تنگ دستی دیکھتا تو اپنے نوکر سے کہتا تھا کہ اسے معاف کر دو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ پھر وفات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4699۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اس بنا پر جنت میں داخل کر دیا کہ وہ خریدتے، بیچتے، ادا کرتے اور طلب کرتے وقت نرم رویہ رکھتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4700۔